ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ خصوصی محسن بلال نے۔ محسن، کیا کہیں گے اس فیصلے کے اوپر؟ یہ فیصلہ سنایا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت ساری خبریں آ رہی تھی کہ الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا، اور آج یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے سزائے موت یا 15 سال کی قید ہو، یا عمر قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن 10 سال قید بمشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی بالکل، یہ جو سزا ہے اور فیصلہ یہ تو نوشتہ دیوار تھا، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خان، انہوں نے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی کہ ان کے بھائی کو شاید سزائے موت دی جائے گی، ان کی زندگی خطرے میں ہے، اور پی ٹی آئی نے اسی وجہ سے اتوار کے روز جہاں وکلا حضرات کو دی ہیں، تو ایک تقسیم اب واضح طور پر دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو ڈائی ہارٹ فین ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ اس طرح وکلا ٹیم بانی تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی کا مقدمہ نہیں لڑ پائی جس طرح انہیں لڑنا چاہیے تھا۔ اور ایک خبر گزشتہ رات بھی سامنے آئی تھی کہ جب کیس کی سماعت چل رہی تھی تو وکلا ٹیم بائیکاٹ کر کے باہر آ گئی تھی اور وہاں پر میڈیا سے گفتگو کرنا شروع ہو گئی تھی، جس کے جواب میں جو کارکنان کا رد عمل ہے وہ کافی زیادہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملا تھا۔ تو اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ کافی زیادہ مشتعل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں ایک تفریق بھی اب سامنے آ رہی ہے، کیونکہ انہیں جو گوہر خان ہیں بریسٹر، ان کے کردار پر بھی تحفظات تھے۔ تاہم حامد خان صاحب نے آج صبح اس چیز کو کور کرنے کی کوشش ضرور کی کہ وکلا ٹیم پر بندوقیں تان لی گئی تھی، لیکن گزشتہ رات کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس پر کارکنان کا کافی زیادہ رد عمل آیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ وکلا ٹیم کے کچھ ممبران نے اپنی جان خلاصی کے لیے اس طرح کا بیانیہ جنریٹ کرنے کی اب کوشش کی ہے۔ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ تو ابھی تک بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑا ہے، اور یہ کچھ حلقوں کو یہ یقین تھا کہ الیکشن سے پہلے جو سائفر کیس ہے اس کی سزا ہو جائے گی، اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس کی بھی کا فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس میں شاید بشرا بی بی کو بانی تحریک انصاف کے ہمراہ سزا سنا دی جائے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تاہم پی ٹی آئی کو اس وقت اگر کوئی بانی تحریک انصاف کے بعد چہرہ نظر آ رہا ہے تو وہ صرف ان کی بہن علیمہ خان کا ہے، کیونکہ جو وکلا ٹیم ہے اور جو پی ٹی آئی کے دیگر رہنما ہیں وہ کارکنان میں اور پی ٹی آئی کے ووٹرز میں ان کی جو ساکھ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ان کے جو متنازع بیانات تھے اور ان کا جو کنڈکٹ رہا ہے اس سارے پروسیس کے دوران جب سے بانی تحریک انصاف جیل میں گئے ہیں، تو کارکنان کی جانب سے کوئی کسی قسم کا شدید رد عمل آ سکتا ہے، اور خاص طور پر پی ٹی آئی کے وہ ٹکٹ ہولڈرز جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ وکالت سے ہے، وکالت کے پیشے سے ہے، اور پی ٹی آئی کی اور بانی تحریک انصاف کی وکلا ٹیم میں بھی ہیں، اب ان کو ذرا اپنے حلقوں میں زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جی محسن بلال، یہ بتائیے گا اس سزا کا اور اس سزا جو آج فیصلہ سنایا گیا ہے اس کا الیکشن کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا؟ کیا اس کے اوپر الیکشن کے عمل جو ہے اس کا بھی کوئی اس کے اثر آئے گا اس کے اوپر؟ جی بالکل، جو جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے تو وہ تو پہلے ہی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہے وہ متحرک ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ہمارے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو اب اس طرز پر ایک طرح کا بیانیہ ضرور جنریٹ ہوگا، اور اس کے اثرات تو الیکشن پر ضرور مرتب ہوں گے، کیونکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو یہی کہہ رہی ہے کہ ان کو فکس کیا جا رہا ہے، اور اس طرح آزادانہ مہم چلانے نہیں دی جا رہی جس طرح کہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ ملی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بھی بارہا لیول پلینگ فیلڈ کا خاص طور پر پنجاب میں کہہ چکی ہے، جبکہ اگر کے پی کے کی بات کی جائے تو وہاں پر مولانا فضل الرحمان خدشے کا اظہار کر چکے ہیں امن و امان کی صورتحال کو، اور اگر یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پر ابھی تک تو پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی احتجاجی کال نہیں دی گئی، تاہم سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی چونکہ زیادہ متحرک ہے اور جتنے بھی ان کے رہنما ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، تو ان سٹیٹمنٹ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، اشتعال میں نہیں آنا، اور 8 فروری کو اپنے ووٹ سے بدلہ لینا ہے۔ تو محسن، فی آپ یہ جو الحال بات کر رہے ہیں جذباتی نہیں ہونا، اشتعال میں نہیں آنا، ایک بیانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اور دیگر جماعتوں کی جانب سے، دیگر حلقوں کی جانب سے بھی یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ شاید
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन बानी चेयरमैन हैं उनको सज़ा इसलिए दी गई है ताकि इलेक्शन का जो टर्न आउट है लोगों को मायूस किया जा सके, इलेक्शन का टर्न आउट कम किया जा सके। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? ये सारी जो है और जिसका तनाव जो है वो बढ़ जाए या जज्बाती हो जाए तो वो तो फर्क पड़ेगा। तो जब से नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 के बाद से आए हैं, उससे पहले आप जानते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ 8-9 अगस्त वाली तारीख को गिरफ्तार हो चुके थे दोबारा। तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आए और तब से पीटीआई का एक ये बयानिया ज़रूर था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और दूसरी जानिब टर्न आउट की एक बात की जा रही थी और पीटीआई के सीडी जो प्लान है उस हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही थी कि शायद इन्होंने ये हिकमत अमली अपना ली है कि अगर ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते तो फिर हम 8 फरवरी को निकल कर अपने वोट का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर जो है वो डबल ठप्पे की एक इन्होंने प्लान बनाया था कि जो बैलेट पेपर है उस पर डबल ठप्पा लगा दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस सूरत में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें कि वो जो वोट हैं वो मुस्तरद हुए हैं। एक हिकमत अमली ये है। दूसरी हिकमत अमली ये भी है जो टर्न आउट के हवाले से बात की जा रही है कि अगर कारकुनान मायूस हो जाएंगे, वोटर मायूस हो जाएंगे तो वो घरों से नहीं निकलेंगे, लेकिन उसका असर जो है वो टर्न आउट पर पड़ेगा। लेकिन ये फैसला बहरहाल पीटीआई की कोर कमेटी ने करना है, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ ने कोर कमेटी को इस्तेहकाक दिया हुआ है कि वो जो फैसला करेगी। तो अब एक तफरीक ये है कि एक है पीटीआई की कोर कमेटी और दूसरी है बानी तहरीक इंसाफ की हमशीरा अलीमा खान। यानी आप देखें कि वकला टीम हो, कोर कमेटी हो और खुद जो उनकी बहन है, इनकी स्टेटमेंट्स में कुछ न कुछ तजाद है, फ़र्क है, और वो पीटीआई के जो वोटर्स हैं उनको मायूस किए हुए है। दूसरी जानिब अगर पीटीआई के मायूस वोटर्स को कायल करने वाली बात है तो इसको भरपूर अंदाज में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के बड़ा इस चीज़ के साथ आगे लेकर चल रहे हैं और भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और अपनी हर तकरीर में बात करते हैं पीटीआई के वोटर्स को कि अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है तो फिर आपको तीर पर मोहर लगानी होगी और हमारा साथ देना होगा। और मैं वादा करता हूं कि जो सियासी कैदी है उनके दौर में कोई भी सियासी कैदी नहीं होगा। तो वो पीटीआई के वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रही हैं कि आप बाइकाट ना करें, बल्कि अगर आपने वाकई ही समझते हैं कि नून लीग की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है तो फिर नून लीग को छोड़कर हमें वोट दें। तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि टर्न आउट कम ना हो, क्योंकि जितना टर्न आउट कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा होंगे। और नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और दीगर जो जमातें इस वक्त मैदान में हैं, उनकी कोशिश ये है कि टर्न आउट उतना कम ना हो। देखें, इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017 का, उसमें एक खवातीन के तनाजुर में भी है कि किसी भी हल्के में अगर खवातीन का जो 10% वोट है वो टर्न आउट नहीं होता तो उस हल्के में इलेक्शन दोबारा करवाए जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम ओवरऑल पीटीआई की एक मुहिम की बात करें, इंतखाबी मुहिम की, तो अच्छा बिलाल, ये भी बताइएगा कि जैसे हमने पिछले इंतखाबात में देखा कि नवाज शरीफ को सज़ा सुनाई गई है, और अगर हम अब की बात करें तो अब भी इंतखाबात से कबल जो है वो बानी पीटीआई को 10 साल की कैद की जो ये सज़ा है सुनाई गई है। तो आप जो है इसको किस तरह से देखते हैं कि ये जो इंतखाबात से कबल है जो पॉपुलर सियासी लीडर्स होते हैं उनको सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? और अगर हम देखें पीटीआई की स्पेसिफिकली बात करें तो पीटीआई से जो है वो इनको सियासी अमल से बाहर कर दिया गया है, इंतखाबी निशान भी इनसे ले लिया गया है। तो आपको क्या लगता है, वोटर्स की तरफ से, आवाम की तरफ से जो है इनको सपोर्ट मिलेगी अनकंडीशनल? जी, नून लीग और पीटीआई की सिचुएशन बिल्कुल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ठीक है कि नून लीग के जो कायद थे उन्हें सज़ा सुनवाई गई और सेनेट के इलेक्शन से कबल उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। अब जो है वो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो ये बिल्कुल सियासतदान ही हैं जो अपना कंधा इस्तेमाल करने देते हैं। अगर सियासतदान जो है कुछ बुनियादी जो मसले हैं, जो अवामी मसाइल हैं और जो सियासत की और इक़्तिदार की राजदारियों की बारीकियां हैं, अगर वो इकट्ठे होकर कुछ रूल्स गेम्स ऑफ रूल्स खुद तय कर लें तो बड़े सारे मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन जब से 21 अक्टूबर से वापस आए हैं कायद मुस्लिम लीग नून,
ان کی جانب سے بھی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ جس سے یہ لگتا ہو کہ تمام سیاسی قائدین کو مل بیٹھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری بھی اسٹیٹمنٹ ضرور دیتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی کچھ فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ وہ سیاسی قیدیوں کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ گزشتہ روز جو سابق صدر آصف علی زرداری کی اسٹیٹمنٹ ہے، بیسیکلی پیپلز پارٹی کی پالیسی بیان وہی ہے کہ سیاسی قیدیوں سے مراد 9 مئی والے قیدی نہیں ہے، یعنی جو 9 مئی کے سانحات میں ملوث ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ جیلوں میں ہے سیاسی طور پر، تو وہ ان کی حکومت میں کوئی قیدی نہیں رہے گا۔ تو جو سیاسی ہے، جہاں تک سزائیں سنانے کی بات ہے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی تو پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں، انہوں نے بانی تحریک انصاف کے ساتھ مل کر مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور مٹھائیاں کھاتے ہوئے کی ان کی تصاویر ہیں، ویڈیوز ہیں، بلکہ جشن مناتے رہے ہیں۔ اور ہمارے میڈیا کا بھی ایک مخصوص حلقہ ایسا تھا کہ جو جب اپنی خواہشات کو آگے رکھ رہا تھا اور اپنی خواہشات کے مطابق دیکھتا تھا چیزوں کو، اور جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی تھی تو انہوں نے جو صحافتی اقتدار ہیں، صحافتی اخلاقیات ہیں، انہیں ایک طرف رکھ دیا تھا اور ان کے اسٹوڈیوز میں جشن کا سما ہوتا تھا۔ محسن آپ بات کی کریں، اس سے پہلے ہم نے دیکھا جب نواز شریف کو سزا سنائی گئی، مٹھائیاں بھی بانٹی گئیں، مٹھائیاں کھائیں بھی گئیں، اور بہت سارے صحافتی حلقوں سے بھی اسی طریقے سے صحافیاں مٹھائیاں بھی کھائی گئی، لیکن آج بھی بالکل سچویشن ویسے ہی ہے جیسے آج سے 6 سال قبل تھی، تب بھی مٹھائیاں بانٹی بھی گئی تھی، کھائی بھی گئی تھی، آج بھی مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، کھائی جا رہی ہیں۔ ہم اس سے آگے کب بڑھ پائیں گے؟ ہم اس سے آگے اسی صورت بڑھ پائیں گے کہ جب ہماری سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر اپنے رولز طے کریں، اور وہ پارلیمانی نظام کو، جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے صدقے دل کے ساتھ کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وہی انتقام کا جذبہ رکھیں۔ سیاسی کارکن تو کسی بھی جماعت کا ہو سکتا ہے، اس کی ہمدردیاں اپنے قائدین کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ ہوتی ہیں، اس میں آپ یہ کہہ لیں کہ اختلافات بھی ہو سکتا ہے، لیکن رول تو بہرحال سیاستدانوں کو طے کرنے ہیں۔ اور جب جو موجودہ چیف جسٹس صاحب پاکستان ہے، جسٹس قاضی فائزی صاحب، وہ تو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو گردانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ہی سپریم ہے جہاں سے قانون بنتے ہیں، اور ہمارا کام آئین کی روشنی میں ان کی تشریح کرنا ہوتا ہے اور ان معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو پارلیمنٹ پر سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ دیکھیں 2018 کے جو انتخابات ہوئے تھے، مولانا فضل الرحمان اور خود نواز شریف ان کو رزلٹ کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، اور مولانا فضل الرحمان اچھا بلال، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے کیا یہ ووٹرز کو ٹریگر کرے گا اور پی ٹی آئی کو اس بار زیادہ ووٹ ملنے کی امید ہے؟ یہ تھوڑا سا ووٹرز کو کنفیوز کرے گا۔ وجہ یہ ہے جو میں نے پہلے آپ کو بات بتائی ہے کہ جو پی ٹی آئی کی وکلا ٹیم ہے، جن وکلا کو پی ٹی آئی نے ٹکٹیں دی ہوئی ہیں اور جو میڈیا پر بھی آتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے وکلا ہیں جن پر میڈیا پر آنے پر پابندی نہیں ہے، جس طرح آپ یہ کہہ لیں کہ خود برسٹر گوہر علی خان ہیں، شعیب شاہین ہے، چلیں شیر افضل مروت کا جو معاملہ ہے وہ آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، لیکن اس طرح کے جو سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی جانب جانا چاہیے، لیکن اس کے اچھا ساتھ محسن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں گے، سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی کو 10 سال کی قید کی سزا سنائی گئی، اس کے ساتھ ان کو شاہ محمود قریشی کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے یہ بڑا فیصلہ سنایا ہے۔ سماعت کے آغاز پر ملزمان بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو دفعہ 342 کا سوال نامہ بھی دیا گیا ہے، اور جو ہے سماعت ہوئی ہے اور بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔